السلام علیکم بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ماضی کی بہت مشہور ایکٹریس نیلو کی بایوگرافی سنانے چلا ہوں. بڑی دلچسپ ہے اور اس کو آپ سنیے گا، بڑا دیکھیے گا، پوری دیکھیے گا، انجوائے کریں گے. انہوں نے بڑی اسٹرگل کی فلم انڈسٹری کے لیے اور بڑا مقام حاصل کیا، اور ان کی بڑی لمبی یہ اسٹرگل ہے جس کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو بھائیوں، مجھے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تو میں بایوگرافی شروع کرنے لگا ہوں نیلو کے متعلق. یہ سرگودے کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی. 1940 کا دور تھا. مسیحی خاندان میں پیدا ہوئی، غریب تھی. بچپن سے انہیں فلم میں کام کرنے کا شوق تھا اور قسمت آزمائی کے لیے یہ لاہور میں آ گئے. شروع میں جو بھی کام ملا کرتی رہی، وہ چھوٹے موٹے جو بھی کردار ملے کرتے رہی. پھر انہوں نے اپنا نام نیلو رکھ لیا. بہت سی فلموں میں چھوٹے چھوٹے کردار کیے اور تقریباً 8-7 سال تک یہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کردار کرتی رہی. اور لیکن انہوں نے صبر کا ان کا جو پیمانہ تھا لبریز نہیں ہوا. 1956 میں انہیں ایک فلم دلہا بھٹی ملی. اس میں بھی ایک چھوٹا سا کردار تھا، وہ بھی انہیں ملا. انہوں نے بڑی خوبی سے ادا کیا. 1926 میں انہوں نے ماہی منڈے کا ایک کردار ماہی منڈے میں کام کیا. اس میں ایک کردار ملا تو وہ بھی چھوٹا سا تھا، وہ بھی کر گیا، مکمل کیا. پھر اس کے بعد وہ مسلسل بس اپنے کام میں مشغول رہتی. نیلو بیگم ایک بڑی جفاکش خاتون تھیں اور پھر ان کی قسمت کے دروازے کھل گئے. اب وہ مجرے یا کوئی ڈانسنگ کے گانے، کوئی ایسے سین آتے ہیں، ان میں یہ کام کرنا شروع کر دیا. اور بہت اچھی یہ ڈانسر تھیں اور اس طرح کرتے کراتے یہ اپنی بلندیوں کی طرف جا رہی تھی، عروج کی طرف جا رہی تھی. اور اسی طرح یہ مسلسل اپنی کوشش میں لگی رہی. آخر عروج کا زمانہ شروع ہو گیا. 1970 جب انہوں نے 7 لاکھ میں ایک ڈانس کا سین تھا وہ پورا کیا. موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے، چھٹی لے کے آجا بالماں بڑا مشہور ہوا. اب ان کی کچھ پہچان بن گئی. اب یہ پھر ایک اداکارہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. لیکن یہ بڑا کمپٹیشن کا دور تھا جس میں بڑی بڑی ہیروئنس تھیں. اس میں نور جہاں تھی، سورلتا تھی، سبیہ خانم تھی، مسرت نذیر تھی، اور بہار تھیں، اور بڑے حسنہ تھیں، اور شیریں تھیں. بڑے بڑے نام تھے. ان میں اپنی جگہ بنانی بڑا مشکل تھا. لیکن یہ اب کچھ ان کو رول ملنے ہو گئے، کچھ سائیڈ ہیروئنس کے طور پر بھی ان کو رول ملنے شروع ہو گئے. اس طرح ہی اب ان کا یہ ایک شروعات شروع ہو گئی. اب وہ فلموں میں ہیروئن بھی آنی شروع ہو گئی، اور یہ جو باقی میں نے اداکارہ کو نام لیا یہ اب سائیڈ رولز پر آنی شروع ہو گئی. وقت کروٹ بدلتا ہے، بس اچھا وقت آ گیا تھا اور انہوں نے اپنی ہمت، اپنے صبر کے ساتھ یہ مسلسل اپنے کام میں لگی رہی. انہوں نے یہ اردو بھی اچھی بولتی تھی اور پنجابی بھی اچھی بولتی تھی. یہ اردو فلم میں بھی بڑا اچھا کام کرتی تھی اور پنجابی فلم میں بھی بڑا اچھا کام کرتی تھی. 1965 میں بنجارن بنی، اس میں بھی انہوں نے اچھا کام کیا. ڈانسنگ رول کیے کچھ پاس لوگ کہتے ہیں بڑے بڑکر قسم کے تھے. خیر، یہ انہوں نے کام کیا اور لوگوں نے بڑا سراہا اور فلم بھی چل گئی. تو اس سے یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ 1965 میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ پاکستان میں شاعران آئے ہوئے تھے. وہ ان کو لاہور گورنر ہاؤس میں وہ تشریف لائے. نواب کالا باغ گورنر تھے. انہوں نے حکم دیا کہ نیلو آگے یہاں ڈانس کرے، ہمارے شاہی مہمان آئے ہیں. تو ان کو بلایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کے اوپر بڑی سختیاں کی گئیں، بڑے دھمکیاں دی گئیں. انہوں نے
کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی، بلکہ کئی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش بھی کی لیکن انکار کر دیا۔ یہ بڑا ایک زبردست انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ریاض شاہد ایک بہت زبردست فلم میکر تھے، رائٹر تھے، پروڈیوسر تھے۔ وہ ان کی صدا پر وہ بڑے مر مٹے اور ان کو یہ بہت پسند آیا۔ 1966 میں انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ اب وہ فلموں سے تو انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ اب تقریباً کوئی 50 فلموں کے قریب وہ اپنا وہ تھی، وزیر تکمیل تھی، ان کو پورا کرتی رہیں۔ پھر اچانک 1972 کا دور آ گیا۔ اچانک ریاض شاہد کو دل کا دورہ پڑا، وہ انتقال کر گئے۔ پھر انہوں نے جو وزیر تکمیل فلمیں تھیں کچھ اس طرح کے تھے اور معاملات بگڑتے گئے، کچھ گھریلو حالات بھی صحیح نہیں رہے۔ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، شان ان کا بیٹا تھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ فلموں میں کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ہیروئنس کا بھی کیا، انہوں نے ساس کا بھی کام کیا، ماں کا بھی کام کیا اور بہت مختلف یہ کام کرتی رہیں۔ اور انہوں نے ایون اپنے بیٹے کی فلموں میں بھی 3 فلموں میں ضد، ایک تھی بلندی، اسی طرح کی 2 اور فلمیں تھیں، اس میں بھی کام کیا۔ تو وہ بڑی زبردست آرٹسٹ تھیں، مسلمان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنا نام عابدہ ریاض رکھا تھا اور اللہ میاں نے ان کے بڑی مہربانیاں فرمائیں۔ بچے ان کے بہت اچھے نکلے۔ شان نے تو بہت زیادہ بعد میں شہرت حاصل کی، ایک بہترین ایکٹر بنے اور بڑے اپنے وقت کے ایک بڑے مانے تانے ایکٹر تھے، ابھی بھی ہیں۔ وہ یہ مطلب ہر قسم کی وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، زیادہ یہ ایکٹنگ ایکشن فلمز میں آتے ہیں۔ نیلو کوئی 80 سال کی عمر میں پہنچ چکی تھیں اور پھر وہ لاہور میں ہی وہ انتقال کر گئیں اور اس طرح ان کی عمر تمام ہوئی۔ وہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجے اور ہماری دعا ہے کہ جو ان کے بچے ہیں ان پر ہم ان کو اپنی امان میں رکھیں، ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو یہ تھی میری آج چھوٹی سی بایوگرافی نیلو کے متعلق، اور یہ مجھے بہت پسند آئی۔ یہ ان کی جو جفا کشی تھی، ہمت تھی اور طاقت تھی کہ 7-8 سال تک مسلسل چھوٹے چھوٹے کردار کیے، پھر ایک سائیڈ ہیروئن بنی، پھر اس طرح پتہ نہیں ڈانسر بنی، پھر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے رول ادا کیا۔ پھر ان کا عروج اس قدر آیا کہ انہوں نے کوئی 150 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور ہر وقت بس تگ و دو میں لگی رہتی، بہت عروج حاصل کیا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹریس بار بار پیدا نہیں ہوتی۔ تو جو پچھلے ہماری عمر کے لوگ ہیں وہ تو اس فلم کو بہت پسند کرتے تھے، بڑے لائک کرتے تھے۔ وہ ایک جب یہ گورنر ہاؤس میں گانے کے لیے گئیں تو گانے سے انکار کر دیا اور ڈانس سے انکار کر دیا، تو حبیب جارم نے ان کے متعلق لکھا کہ رقص تو زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا مشہور ہوا، بلکہ ایک فلم کا یہ زرکا کا یہ ایک گانا بن گیا۔ تو یہ ان کی ایک بایوگرافی تھی جو میں نے پیش کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہوں گا۔ خدا حافظ، السلام۔